الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، خصوصاً خلفائے راشدین سے محبت در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تتمہ اور تکملہ ہے، اور ان کی پیروی در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ بلکہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیاں ہر شعبے میں ہمارے لیے رہنما اصول ہے، خواہ ہم طلب علم کا مشغلہ اختیار کر رہے ہو یا تبلیغ دین کا فریضہ انجام دے رہے ہو، تجارت و حرفت کو ذریعہ معاش کے طور پر منتخب کر رہے ہو یا سیاست و سیادت کے میدان میں اتر پڑے ہو، خدمت خلق کی سعادت سے سرفراز ہو رہے ہو، تو ان تمام شعبہ جات میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے لیے رہنما، مثال اور معیار ہے۔ دین کے لیے قربانیاں، دینی اخلاق میں طاقت اور دین کی حفاظت کے لیے جد و جہد، ان خوبیوں کو اپنے اندر لانے کے لیے ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا دور صدیقی کا۔ اگر مخلصین و متبعین کی جد و جہد کے نتیجے میں امت مسلمہ جاہ و حشمت، ثروت و دولت، عزت و عظمت سے ہمکنار ہونا چاہتی ہے، مرتبہ اور سرداری حاصل کرنا چاہتی ہے، تو نیز بے مثال فتوحات اسلامی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا امت میں عام رواج، علوم و فنون کی خدمت پر نظام حکومت کی تشکیل اور اعلیٰ اصول تمدن پر نظام حکومت کی ترکیز کے لیے سیرت فاروقی ہمارے لیے مینار ہدایت بنتی ہے۔ اختلاف و انتشار کا ایسا ماحول جو ملک میں بے اطمینانی اور بدعمنی پیدا کر رہا ہو، لیکن دونوں طرف مخلصوں کی جماعت ہو، مگر اغراض پسندوں نے درمیان میں پڑھ کر اختلاف و انتشار پیدا کر دیا ہو، تو ایسے وقت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور جب اغراض والے ان مخلصوں میں جھگڑا و فساد کرا دے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصول لے چلے۔ گویا کہ زندگی کے ہر موڑ پر صحابہ کی سیرت ہمارے لیے اسوہ ہے۔ تو آئیے ہم آج کے سبق میں خلافت راشدہ کے متعلق پڑھتے ہیں۔ خلفائے راشدین وہ عظیم ہستیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی روحانی، سماجی اور سیاسی رہنما بنے۔ ان کے دور خلافت دین اسلام کے اصولوں پر مبنی تھا، اور ان کی کوشش دین کے فروغ، دین کو پھیلانے اور اسلامی فتوحات میں اہم کردار کی حامل تھی۔ خلفائے راشدین نے اسلامی تعلیمات کو زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کیا اور ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جو آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک مثالی نظام ثابت ہوئی۔ اب سمجھتے ہیں کہ خلافت کسے کہتے ہیں۔ خلافت عربی زبان کے لفظ خلف سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے آنے والا یا جانشین کے ہے۔ اسلامی اصطلاح میں خلافت سے مراد وہ نظام حکومت ہے جس میں خلیفہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اسلامی ریاست کا نظم و نسق چلاتا ہے، اسلامی ریاست کا نظام چلاتا ہے۔ خلیفہ کے فرائض میں دین کی حفاظت، عدل و انصاف کا قیام اور امت مسلمہ کی قیادت شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 4 خلیفہ بنے، ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ خلافت راشدہ کو ان نام سے پکارا جاتا ہے کیونکہ یہ اسلامی حکومت کا وہ نظام ہے جو صحیح ہدایت اور دین اسلام کے مطابق قائم کیا گیا تھا۔ یہ دور نبوی تعلیمات کی روشنی میں انصاف، دیانت داری اور عوام کی فلاح و بہبود پر مبنی تھا۔ خلفائے راشد تو بہت ہوئے اور ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے خلفائے راشد کی جن کی پیروی شریعت کی پیروی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے اندر فرمایا تھا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ کہ تم میرے بعد میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ خلفاء کی بادشاہوں کی سنت کو، ان کے طریقوں کو پکڑے رکھنا۔ تو اب یہ خلفائے راشدین جن کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے 4 ہیں۔ اور دوسری ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میں صحیح خلافت جو چلیں گی تو 30 سال کی رہیں گی،
اور ان چاروں خلیفہ کی خلافت کا زمانہ بھی 30 سال ہوتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے، جن کا نام عبداللہ کنیت ابوبکر اور لقب صدیق، اور دوسرا ایک لقب ابوبکر صدیق کا عتیق تھا، اور آپ کا شجر نسب 8ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ قریش کے خاندان تمیم سے یعنی بنو تمیم سے آپ تعلق رکھتے تھے، اور 573 سن عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ ابتدائی زندگی میں آپ نہایت خوش اخلاق اور نرم دل انسان تھے، مکہ کے لوگوں میں نہایت معزز سمجھے جاتے تھے۔ حلیہ مبارک آپ کا رنگ گورا تھا، جسم پر گوشت کم، آنکھیں گہری اور چہرے پر حسن و نورانیت تھی۔ اسلام سے پہلے آپ ایک کامیاب تاجر تھے اور اپنی سچائی و ایمانداری کے لیے جانے پہچانے جاتے تھے۔ آپ پہلے انسان ہے، پہلے مرد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے اور ابتدائی دور میں اسلام کے لیے بیش بہا قربانیاں دی، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی قیادت کی، مسلمانوں کی قیادت کی، اور آپ کے بعد جو لوگ مرتد ہو گئے تھے ان سے ارتداد کی جنگیں لڑی اور قرآن کریم کو یکجا کرنے کا حکم دیا۔ آپ کی 4 بیویاں اور 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ آپ کی ایک بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور آپ کی وفات 22 جمادی الثانی سن ہجری 13 کو مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہوا، اور آپ نہایت متواضع اور عاجزی پسند شخصیت کے تھے۔ خلافت کے دوران بھی سادگی برقرار رہی تھی۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، جن کا نام عمر بن خطاب کنیت ابو حفص اور لقب فاروق تھا۔ یہ لقب فاروق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والے۔ قریش کے خاندان بنی عدی سے آپ تعلق رکھتے تھے، اور 584 سن عیسوی میں آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جوانی میں بہادری، انصاف پسندی اور دراندیشی نمایاں تھی۔ آپ قد آور قوی جسم کے مالک تھے، گورے رنگ اور سخت گیر کی شخصیت تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کفاروں کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سخت رویہ رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اسلام قبول کیا اور اسلام کی طاقت و قوت میں اضافہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے دوران اسلامی سلطنت کو بے حد وسعت دی اور عدل و انصاف کی مثالیں قائم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 3 بیویاں اور 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور 26 ذی الحجہ سن 23 کو مدینہ میں شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گنبد خضرا کے نیچے مدفن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف و تواضع مثالی تھا، خود کو لوگوں کے ساتھ ایک عام شہری کی طرح سمجھتے تھے۔ اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، نام عثمان بن عفان کنیت ابو عبداللہ لقب ذو النورین، اور قریش کے خاندان بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور 576 عیسوی مکہ مکرمہ پیدا ہوئے۔ آپ نہایت شرمیلے، نیک سیرت اور صاف دل انسان تھے، رنگ گورا، چہرہ خوبصورت اور بال گنگریالے تھے، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ تجارت کرتے تھے اور ایک مالدار شخص تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا، اور آپ کی سخاوت اور قربانیوں نے اسلام کو بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے اندر ایک کنواں وقف کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 300 اونٹ مال سے لدے ہوئے غزوہ تبوک کے اندر صدقہ کیے، اور اسی طرح عثمان نے کئی صدقے کیے۔ آپ کا لقب ذو النورین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب آپ کو دیا تھا کیونکہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صحابزادیوں سے نکاح کیا تھا، تو ذو النورین 2 نور والے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صحابزادیاں آپ کے نکاح میں ہوئی۔ قرآن کی کتابت کا اہتمام اور شام و مصر کی فتوحات یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کارنامے ہے۔ 4 بیویاں اور 9 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ 18 ذی الحجہ 35 سن ہجری کو آپ شہید ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بے حد نرم دل اور شرمیلے تھے،
فقر اور سادگی کو پسند فرماتے تھے، حالانکہ آپ بڑے مالدار صحابی تھے۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کا نام علی ابن ابی طالب، کنیت ابو الحسن، لقب مرتضیٰ، اور قریش کے خاندان بنی ہاشم سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے۔ 10 رجب 600 میں خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پروان چڑھے اور نہایت ذہین، بہادر اور پختہ ایمان والے تھے۔ رنگ گورا اور قد درمیانہ اور چہرے پر نور تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے کم عمری میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت علی پہلے بچے تھے جو اسلام لے آئے۔ جنگوں میں شجاعت، بہادری اور علم کا فروغ اور عدل و انصاف کی مثالیں یہ آپ کے کارنامے ہیں۔ حضرت علی نے مختلف اوقات میں 9 بیویاں کی اور آپ کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ 21 رمضان سن ہجری 40 کو آپ شہید ہوئے۔ حضرت علی نہایت متواضع مزاج اور سادگی پسند تھے۔ یہ ہم نے خلفائے راشدین کے مختصر حالات ذکر کیے، ورنہ تفصیل کے لیے طویل دفاتر بھی کم ہے۔ خلفائے راشدین کی چند خصوصیات ہم ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، عدل و انصاف۔ خلفائے راشدین کے دور میں عدل و انصاف کا بہترین نظام قائم تھا۔ خلافت کے دور میں خلفاء نے ہمیشہ عوام کی ضروریات کو اولین ترجیح دی۔ اور نمبر 3، دیانتداری اور تقوی۔ خلفائے راشدین کی دیانتداری اور تقوی کی تاریخ میں بہت مقام دیا گیا ہے۔ اور نمبر 4، خلافت راشدہ میں نظم و ضبط اور محاسبے کو برقرار رکھا گیا۔ اور نمبر 5، دینی تعلیم کی پیروی، کہ خلفائے راشدین نے اپنی زندگی میں دین کی مکمل پیروی کی اور اسلامی ریاست میں اس کو نافذ کیا۔ اب خلفائے راشدین کے اوپر چند اعتراضات ہوتے ہیں۔ ہم ان اعتراضات میں سے چند اعتراضات کو لیتے ہیں۔ اعتراض نمبر 1 ہے، خلفائے راشدین کا نظام کسی سیاسی بنیاد پر قائم نہیں ہوا تھا۔ تو اس کا جواب ہے کہ خلافت راشدہ اسلامی اصولوں اور دینی تعلیمات پر مبنی تھی۔ اس کا مقصد سیاست یا اقتدار نہیں بلکہ دین کا نفاذ اور عدل و انصاف تھا۔ خلفائے راشدین نے سیاسی اختیارات کو بھی کبھی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ عوام کی کامیابی، فلاح و بہبود اور اسلامی تعلیمات کو نافذ کرنے کے لیے کیا ہے۔ اعتراض نمبر 2 کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خلافت کے لیے انتخاب کیوں کیا گیا جبکہ دیگر صحابہ بھی تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے منتخب کرنے کا فیصلہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے ہوا تھا۔ تمام صحابہ نے متفقہ فیصلہ کیا تھا۔ صحابہ نے ان کی دیانتداری، حکمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قربت سے انہیں منتخب کیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی خلافت اجتماعی مشورے پر مبنی تھی۔ اور آپ کا مرتبہ بھی تمام صحابہ سے زیادہ ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، کہ تمام انسانوں میں سب سے افضل انبیاء علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشارے بھی فرمائے تھے۔ اور اعتراض نمبر 3، علی کے دور میں فتنوں کا بہت پھیلاؤ ہوا، فتنوں کی آماجگاہ بنا اور فتنے بڑھنے لگے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علی کو مشکلات اور فتنوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کی ساری کوشش امت کو ایک ساتھ جوڑنے اور اسلامی ریاست کو قائم رکھنے پر مرکوز تھی۔ ان کا کردار صبر و تحمل کا نمونہ تھا اور انہوں نے حتی الامکان فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ کبھی خوارج سے لڑے اور خوارج سے لڑنے میں جنگ نہروان پیش آئی تھی۔ یہ فتنوں کو روکنے کے لیے ہوا تھا۔ اور اعتراض نمبر 4 ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے خلافت کے انتخاب کے لیے شورا قائم کی، جس میں خلافت کے لیے مخصوص لوگوں کو نامزد کیا اور اس عمل میں تمام مسلمانوں کی رائے شامل نہیں کی گئی۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ان کے بعد خود خلیفہ بنا تو آپ نے ایک شورا قائم کر دی گئی، 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی تھی کہ ان 6 آدمیوں سے کسی ایک کو خلیفہ بنایا جائے۔ حضرت عمر نے ایک کمیٹی قائم کر دی تھی، تو اب تمام مسلمانوں سے اس خلیفہ بنانے کی رائے نہیں دی گئی، یہ ایک اعتراض ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر کا شورا قائم کرنا ان کے فہم و بصیرت اور دور اندیشی کی علامت ہے۔ حضرت عمر چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی رہنمائی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہو جو دین کے اصولوں اور صحابہ کی مشاورت کے مطابق ہو۔ شورا کے ارکان کے طور پر انہیں صحابہ کے کرام کو منتخب کیا
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور خلافت کے اہل تھے۔ شورا کے قیام کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو بہترین رہنما مل سکے اور اس میں کسی بھی طرح کی جانبداری نہ ہو۔ یہ 4 اعتراضات کے جوابات ہوئے، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں سے جنگ، بلکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت بکر نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کر کے سخت رویہ اختیار کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں نے زکوٰۃ کا انکار کر کے اسلامی نظام کو چیلنج کیا تھا، اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ریاست کی سالمیت کے لیے، اسلامی ریاست کو باقی رکھنے کے لیے اور اسے امن و سلامتی کے ساتھ چلانے کے لیے ان سے جنگ کی۔ زکوٰۃ ایک بنیادی اسلامی فریضہ ہے اور اس کے انکار کو ایک بڑی بغاوت سمجھا گیا۔ ابو بکر نے کہا کہ اگر کوئی اونٹ کی رسی بھی روک دے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کی جاتی تھی تو میں اس سے بھی قتال کروں گا، جنگ کروں گا، جہاد کروں گا۔ اب بعض لوگ حضرت عمر پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی سخت مزاجی، کہ حضرت عمر طبیعت میں شدت تھی اور سخت گیر تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر کی سختی صرف دین کے اصولوں اور اسلامی حدود کو قائم رکھنے کے لیے تھی۔ ان کی سخت مزاجی دراصل ان کے عدل انصاف اور اصولوں پر قائم رہنے کی علامت تھی۔ آپ نے کبھی ذاتی معاملات میں سختی نہیں کی، بلکہ عدل انصاف اور اسلامی قانون کو برقرار رکھنے کے لیے بعض اوقات سختی کا مظاہرہ کیا۔ اور بعض لوگ حضرت عثمان پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے خلافت کے دوران اپنے قریبی رشتہ داروں کو اہم عہدے دیے، ان کی طرفداری کی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عثمان نے عہدے دینے میں ہمیشہ صحابہ کی مشاورت کو مد نظر رکھا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو صرف ان کی اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر مقرر کیا۔ ان رشتہ داروں کو عہدہ دینے کا مقصد تھا کہ ذمہ داریاں ایسے افراد کو دی جائے جو ان کو بہترین طریقے سے انجام دے سکے۔ جب کبھی ان رشتہ داروں پر الزامات لگے، حضرت عثمان نے انصاف کے تقاضے کو پورے کرتے ہوئے تعدیبی کارروائی بھی کی ہے۔ اب ایک اعتراض علی رضی اللہ عنہ پر کیا آتا ہے کہ علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ مسلمانوں کے درمیان فتنے کا سبب بنی، یعنی علی اور معاویہ کی لڑائی مسلمانوں کے درمیان فتنے کا سبب بنی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علی نے ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور امن کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ معاویہ کے ساتھ جنگیں دراصل بعض غلط فہمیوں اور امت کے داخلی اختلافات کا نتیجہ تھی، اور یہ اجتماعی غلطی تھی۔ علی نے اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی اور اپنی ذاتی مفاد سے باخبر ہو کر امت کی اصلاح کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا ہے۔ تب یہ کہ خلفائے راشدین پر اعتراضات بعض تاریخی اختلافات یا مخصوص حالات کے پیش منظر میں کیے گئے اعتراضات، ان اعتراضات کے جواب میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خلفائے راشدین نے اسلامی اصولوں اور عدل و انصاف پر مبنی حکمرانی کی۔ ان کے اقدامات امت کی اصلاح اور اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے تھے۔ ان کی شخصیات اور خدمات مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے اور ان کے فیصلے ہمیشہ اسلامی ریاست اور امت کی فلاح کے لیے تھے۔ اب آخر میں ہم سمجھے کہ خلافت راشدہ کا دور اسلامی تاریخ کا سنہرا دور ہے۔ ان خلفائے راشدین کی زندگیوں اور حکومت نے مسلمانوں کو دین کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کا درس دیا۔ ان پر کیے گئے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ان کی خلافت اسلامی اصولوں، عدل، دیانت اور عوام کی فلاح و بہبود پر مبنی تھی۔ یہ خلفاء ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے۔